نئی نسل کی تعمیر میں مکتب اور ٹیوشن کا کردار۔ تو ٹیوشن سینٹر کے سلسلے میں ایک سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک تقریباً 6 سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے ان کا وقت ہوتا ہے، اب ان بچوں کے گھر کو آنے کے بعد جو ٹیوشن عام طور پہ چلتے ہیں تو وہ ٹیوشن سینٹر میں ایسا ماحول اور ایسی ان کی تربیت کا نظام نہیں ہوتا جو موجودہ دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ علماء کرام کو صرف مکتب چلانے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے یا پھر مکتب کے ساتھ ٹیوشن سینٹر بھی چلانا چاہیے؟ ایسے بھی اس سوال کو دیکھ سکتے ہیں، کیا مکتب اور ٹیوشن سینٹر ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ جی بالکل چل سکتے ہیں۔ مکتب کے اندر پڑھانے والے علماء اکرام ہیں اور مکتب کے ذمہ دار علماء کی نگرانی ہی میں اگر ان بچوں کے جو مضامین جو کمزور ہیں ان کی اگر محنت کرائی جائے وہیں پر، تو آپ نے جیسے بتایا کہ 9 گھنٹے جو ہے بچہ اسکول میں رہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو باہر ماحول نہیں ملتا، تو پھر وہی جو نظام ہے، سسٹم ہے، جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے سامنے مجبور ہیں۔ ٹیوشن پڑھانے والے بھی مجبور ہیں۔ جو کام دیا جاتا ہے تو عام طور پہ باہر جو ٹیوشن چلتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ماحول، کہ وہاں پر ان کو جو کام دیا گیا، ٹیچر نے جو کام دیا، بس وہی بچہ از خود لکھتا نہیں بلکہ یہ سامنے بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے والے لکھاتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر یہ لکھو، یہاں پر یہ لکھو، خانہ پوری کر دی جاتی۔ میں مطلب تان نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، چونکہ وہ لوگ اس طریقے سے مجبور ہیں جی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ سمجھ کر لکھ رہا ہے، جو پڑھایا گیا وہ سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اگر بچے کو تکرار کے طور پر، ہم مدرسے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو، کہ صبح درجے میں کلاس میں پڑھایا گیا استاد کی طرف سے جو سبق ہے وہ شام میں ٹیوشن کی شکل میں تکرار جس کو کہتے ہیں، وہ تکرار ٹیوشن ہی ہے وہ، کہ اچھا پڑھنے والا کلاس میں یا پھر کوئی استاد کمزور بچوں کو لے کر جو استاد نے پڑھایا اسی کو عام فہم انداز میں بچوں کے فہم سے قریب کر کے اتنا سمجھا دیتا ہے کہ بچہ خود سمجھے اور خود لکھ سکے، تمرین خود کر سکے اس سمجھ کی بنیاد پر، اور آگے امتحان میں اعلیٰ نمبر نہیں بھی لا سکے، کم از کم اس مطلوبہ کتاب کے اندر اور مضمون کے اندر فیل تو نہ ہو۔ اتنی محنت تو کرائی جاتی ہے، اس لیے مدرسوں میں الحمدللہ فیل ہونے والوں میں بمشکل اگر 50 بچے ہیں تو اس میں 2-3 ہی فیل ہوتے ہیں، تقریباً الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تکرار ٹیوشن کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تکرار کے اندر بغیر تکرار کیے سمجھائے، خانہ پوری کر کے کہ یہاں پہ یہ لکھو، یہاں پہ یہ لکھو، بچہ ہوا میں تیر مار رہا ہے، لکھ رہا ہے، بس وہ کیا لکھا اس کو خود نہیں معلوم، کیا پڑھایا گیا اس کو خود نہیں معلوم، سمجھا نہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ایسے سالوں سال بچے پڑھیں گے تو آگے بڑھنے کے بعد جیسے آگے بڑھیں گے وہ اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ ان کے ذہن میں یہی رہے گا کہ ماں باپ نے فیس دی ہے، پیسے لگائے ہیں، اور ادھر ماں باپ ہم کو غصہ کر رہے ہیں، ادھر اسکول میں ہماری گوشمالی ہو رہی ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تو بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو قریب کر کے ان کے فہم سے قریب مخلصانہ انداز میں کمزوری کہاں ہو رہی ہے، بچہ کیا نہیں سمجھ رہا ہے، اگر اس کو سبق پورا پیار سے سمجھا دیا جائے، اس کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں، چونکہ میں کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے سبق ختم ہوتا ہے آخری پیراگراف باقی رہتا ہے، بچے خوشی سے، وہ جب خوشی میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ فیس ملے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، جی چاہتا ہے کہ ایسے ٹیوشن سینٹر کھولتے جائیں مکتب کے ساتھ۔ بچہ کہتا ہے مجھے سب سمجھ میں آ گیا، آگے کے سارے بٹس میں یوں میں کر کے بتاؤں گا، وہ 15-20 منٹ میں سب کر کے آتا ہے۔ حالانکہ 1 گھنٹہ اگر اس کو بٹھایا جائے تو لکھنے میں دیر کرے گا وہ، کیونکہ سمجھا نہیں۔ جب سمجھا نہیں تو اس کا پن بھی، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، قلم بھی نہیں چل رہا ہے۔ اگر اسے سمجھا دیا جائے تو تیزی کے ساتھ لکھے گا اور اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، یہ اعتماد ہی اس کو اونچی منزلوں تک پہنچائے گا۔ یہ جو پیٹرن ہے مکتب کے ساتھ ٹیوشن سینٹر بھی چلایا جائے، تو اگر اس کو کسی علاقے میں کسی جگہ پر جہاں پہلے سے مکتب چل رہا ہے وہاں پر اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک شکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اثر نو کہیں پر شروع کرنا ہے
مکتب اور ٹیوشن دونوں ایک ساتھ، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ اس بارے میں بتائیں تو آپ ماشاءاللہ اس میدان میں کئی سال سے کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا مکتب اور ٹیوشن سینٹر دونوں بھی چلتے ہیں، تو آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں اگر یہ دو باتیں بھی بتائیں تو ناظرین کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلے سے مکتب چل رہا ہے تو اس میں بس ایک 2-3 ٹیوشن پڑھانے والوں کا جو مختلف سبجیکٹ پہ مہارت رکھتے ہیں یا پھر کسی ایک میں بھی رکھتے ہوں، تو اس طرح کم تنخواہ پر اگر ان سے بات کر کے ان سے مفاہمت کے بعد ہی ان کو ہمارا جو نظام ہے سمجھانے کے بعد اگر وہ تیار ہوتے ہیں اس پر مخلصانہ انداز میں، تو پھر ان سے خدمات لے کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ جیسے بچے آئیں کہ اگر ہوم ورک میں اگر کچھ بچ گیا تو بعد میں گھر جا کر بھی کچھ اس کی پابجائی ہو سکتی ہے، تکمیل ہو سکتی ہے، جی، تو پہلے ہم دینی تعلیم کا پہلے ہم ان کو سبق دینے کا یا اس کا انتظام پہلے کریں۔ جیسے بچے آئیں فوری ان کی وہ ڈائری جو ہے وہ ٹیچر جو ہے ان کے پاس جمع کر دیں، جب تک کس کی ڈائری میں کیا ہوم ورک دیا گیا ہے وہ دیکھ لیں گے، وہ تیار رہیں گے ذہنی طور پر۔ ادھر معلمین کے پاس اور معلمات کے پاس لڑکیاں اپنا جو سبق ہے وہ لیں، اگلا سبق بھی چونکہ ان کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، گھر جا کر بھی ان کو وقت نہیں، کھانا سونا ہے، صبح بھی اسکول جانے کی تیاری، تو ان کو کل کا سبق بھی سنانے کا آج جو دیا گیا وہ یہیں پر یاد کا بھی انتظام ہو جائے۔ اچھا، تو آج کا جو سبق سنا ہے وہ 1-2 مرتبہ دہرایا جائے تو یاد ہو جائے گا، پھر کل کا سبق بھی یاد دلایا جائے، تو اس میں تھوڑا زیادہ وقت کیا 20-25 منٹ لگیں گے، تو اس سے کیا ہوگا اگلا پچھلا 2 سبق بھی یاد ہو جائے گا۔ جیسے اس کا یہ کام پورا ہو گیا اور اس میں وہ 2-3 کلمے جو یاد کرنے کے پیچھے کلمے ملاتے ہوئے آموختے سے وہ بھی اگر یاد کر کے سنا دیا، اگلا بھی اس کو دینیات کا سبق بھی دے دیا گیا، تو عربی تعلیم ہو گئی، دینیات کی تعلیم ہو گئی۔ اب یہ وہ ٹیچر کے پاس پہنچے گا، جب تک ٹیچر اس کے بارے میں ذہنی طور پر چونکہ نام وغیرہ معلوم رہیں گے اس کے، وہ کہے گا کہ تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ کام ہے، پینڈنگ یہ باقی ہے، فلاں یہ باقی ہے، جلدی سے کرو، سامنے بٹھا کر نگرانی میں کرائے گا، سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو سمجھائے گا، تو بچہ آسانی سے کرے گا، یہ بھی کام جلدی قابو میں آئے گا، وہ بھی قابو میں آئے گا۔ اور جو خوشی کے ساتھ کہ الحمدللہ آج عربی کا سبق بھی میرا ہوا، میری عصر کی نماز بھی ہوئی، مغرب بھی ہوئی، عشاء بھی ہوئی، اور الحمدللہ ہوم ورک بھی ہو گیا، بوجھ ہٹ گیا، ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں، بچے خوشی سے گھر جائیں بے شک۔ الحمدللہ۔ تو اس کے لیے کتنے گھنٹے کا مکتب ہونا چاہیے جو دونوں نظام چلائیں گے، مکتب کا ٹیوشن کا؟ کم سے کم 3 گھنٹے ہونا چاہیے، اچھا، زیادہ سے زیادہ آپ 4 بھی چلا سکتے ہیں، 5 بھی چلا سکتے ہیں بچوں کی بشاشت پر۔ تو اس کے لیے مکتب کی اور ٹیوشن سینٹر کی جو فیس ہے وہ الگ الگ ہے یا پھر دونوں ایک ہی رہے گی؟ اس کا کیا نظام چلتا ہے آپ کے پاس؟ بعض ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ سب پڑھانے کی ضرورت نہیں، ہم الگ سے کر لیں گے، آپ بس تھوڑی دیر سبق پڑھا دو، بھیجا دو، جی جی بعض ایسا بولتے ہیں آ کر کے، جی، اور بعض لوگ آ کر بولتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کو رکھ لے کے بعد میں پڑھا لیں گے، دینی تعلیم 1 سال میں ختم کرا لیں گے، بہت سے استانی مائیں ہیں وغیرہ ہے، اچھا، وہ جلدی جلدی پڑھا، بہت فاسٹ ہیں وہ لوگ، بعض جی، سپر فاسٹ پڑھانے والے ہوتے ہیں، ہم ان سے پڑھا لیں گے، آپ صرف انگریزی پڑھائیے، بس آپ انگریزی پڑھائیے، بس آپ یہ ابھی یہ ہندی میں کمزور ہے وہ کرائیے، تیلگو میں کمزور ہے ذرا اس پہ توجہ دیجیے، بعض ماں باپ ایسے بولتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 2 بھی ساتھ میں لے کر چلو، تو اس طرح 3 طبقے کے آتے ہیں ہمارے پاس، جی، تو اب وہ تینوں کے حساب سے ہم ان کے جو ضرورت ہے اس حساب سے ہم کو بات کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں گے کہ صرف دینی تعلیم کے اتنے ہی 100 روپے اور اس کے اتنے، تو پھر وہ تقابل ایسا ہو جائے گا کہ علماء خود دین کو گرا رہے ہیں، دینی تعلیم کو، اس کی اتنی فیس لے رہے ہیں، اس کی اتنی زیادہ لے رہے ہیں، اس لیے ہم ضرورت کو سامنے رکھ کر کس کی کیا ضرورت ہے اس حساب سے ہم آپس میں بیٹھ کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم دباؤ، جیسے آپ نے بتایا کہ مدارس کا اور مکاتب کا اور علماء کا وہ مزاج نہیں ہے دباؤ ڈالنے۔ بے شک، الحمدللہ۔ تو اس میں بعض ایسے بھی سرپرست ہوں گے جو دونوں تعلیم پڑھانا بھی چاہیں، دونوں کی فیس بھی دینا چاہیں گے، تو ان کے لیے کیا نظام رہتا ہے؟ اس لیے کہ اب آپ بھی جو مکتب کے استاد کو تنخواہ دیں گے تو وہ تو دینی جذبے سے کر رہے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے سماج میں ماشاءاللہ اساتذہ چاہے وہ حفاظ و علماء ہو، کم سے کم تنخواہ میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اخلاص کا خدمت کرتے ہیں،
لیکن اب جو اسکول کے ذمہ دار یا مکتب کے علاوہ جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ کو اساتذہ لگ رہے ہیں تو وہ بھی اخلاص سے ہی کریں گے. آپ جب ان کو اپنے سانچے میں ڈال لیں گے سمجھا کے کہ بھائی اللہ کے واسطے کرنا ہے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے. لیکن پھر بھی جو سوسائٹی میں ان کا جو معیار ہے تنخواہوں کا وہ بڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے تنخواہ دینے کے سلسلے میں؟ ان کی تنخواہ بھی مکتب کے استاد کے برابر ہوتی ہے یا پھر کچھ زیادہ دینا ہی پڑتا ان کو؟ ان کو جو ہے تنخواہ کچھ زیادہ ہی دینا ہوتا جی. لیکن ہم ان کو جو ہے دعاؤں کے ذریعے ان کے حق میں دعا کر کے, اور تجربہ بھی یہ ہے کہ لڑکیاں اگر ہمارے پاس پڑھانے آئے تو رشتے لگتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ. رشتے نہیں لگتے تھے لیکن جب یہاں آ کر خدمت کرتے ہیں تو ہماری دعائیں ایسی ان کو مل جاتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی. اور جو بے روزگار ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں, اسکول کہیں بھی نہیں ملا, ہمارے پاس آنے کی وجہ سے ہماری دعائیں ایسی ان کو مل جاتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں نوکری لگ جاتی ہے. تو وہ لوگ یہ خدمت چھوڑ کے دین کی خدمت کی برکت ہے, برکت ہے. تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے الحمدللہ اب تک جتنے ملے ہیں تو کوئی ایسا ڈیمانڈ کرنے والے نہیں ملے, ایسا وہ کرنا الحمدللہ ہماری بات کو سمجھ کر ہمارا ساتھ دینے والے ہی ملے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا تقابل بھی نہیں ہوا, چونکہ ہمارے پاس پڑھانے والے صرف مکتب کی حد تک ہی نہیں ہیں, صبح سے شام تک کے بھی پڑھانے والے ہیں. اس لیے ان کے حساب سے ایک معنوں میں یہ پڑھانے والے صرف 2-3 گھنٹے ہیں, تو یہ پڑھانے والے ہیں تو کبھی زیادہ ان کی تنخواہ کبھی زیادہ ہوتی ہے ان کے مقابلے, کیونکہ وقت ان کا کم ہوتا ہے. جی جی. اسی طرح ایک بات بہت مشہور ہے, سب کو ہی پتہ ہے یہ کہ بھئی ٹیوشن صرف کمزور بچوں کے لیے ہے. جی, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ٹیوشن صرف کمزور بچوں کے لیے نہیں, جو اچھا پڑھتے ہیں, اپنا ہوم ورک ماشاءاللہ کرتے ہیں, اسکول کی جو کام دیا جاتا ہے وہ اچھے انداز میں پورا کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ٹیوشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو کچھ وہ پڑھے ہیں, آج کا سبق جو ان کا ہوا ہے, اس کو جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے کہ انجمن کی شکل میں باضابطہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں. مثال کے طور پہ بچے نے پڑھ لیا کہ جو بیج میں سے جو ملکے نکلتے ہیں اور درخت بنتا ہے, اس کا جو سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا قدرت ہے. اچھا. تو اس کے ساتھ جوڑ کر کے ہم اس کو ایک تقریری انداز میں اس کے سبق کو بنا کر تقریر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. اچھا. کہ آپ کا یہ سبق ہفتہ بھر چلنے والا ہے, ہم کو معلوم کہ کیسے پڑھاتے ہیں, تو نظام معلوم ہے اس کو. تو ایک سبق بعض وقت 1 ہفتہ چلتا ہے, 5 دن چلتا ہے. تو وہ 5 دن کے اندر وہ جو سائنس کا سبق ہے اس کی تقریر ہم اس کو دے دیتے ہیں, اور انگلش ایکسنٹ میں جیسے بولنا چاہیے الفاظ کو, اس حساب سے اس تقریر کیسے کرنا چاہیے, ہاتھ کا اشارہ کیسے ہونا چاہیے, کہاں آواز کا اتار چڑھاؤ کیسے ہونا چاہیے, یہ ساری ان کو مشق کرائی جاتی ہے روزانہ 5-10 منٹ اس طرح. تو وہ سبق ختم ہوتے ہوتے ان کو وہ تقریر بھی یاد ہو جاتی ہے انداز کے ساتھ. اور پھر نہ صرف یاد ہوتی ہے بلکہ وہ سائنس کے سبق کو اللہ کی قدرت سے جوڑ کر سمجھا سکتے ہیں, اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں. ساری دنیا کو بتانا چاہیے, کیونکہ امت وسط, امت دعوت ہے, امت شہادت ہے, یہ بڑی ذمہ داری ہے. بہت آگے سوچ کر کے اس کا فائدہ ہونے والا ہے. لیکن وہ بھی نہیں تو نقد فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ تنہائی میں سائنس پڑھتے ہوئے اللہ کے قریب ہوتا رہے. ماشاءاللہ. تنہائی میں اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. وہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ آخر اللہ کی قدرت ہے یہ کہ ہم نے زمین میں یہ بویا ہے, یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ ہے کوئی قادر مطلق. بچہ خود بخود وحدانیت پر, اللہ رب العزت کو ماننے پر وہ مجبور ہوگا, طوعاً و کرہاً. یعنی مکتب یا پھر ٹیوشن سینٹر صرف کمزور بچوں کے لیے نہیں بلکہ ذہین بچوں کے لیے بھی, عالمی داعی بنانے کے لیے بھی ماشاءاللہ تو کام آئے گا. ٹیوشن سینٹر پہ اگر صحیح محنت کی جائے تو یوں سمجھیے کہ اس امت کا پورا کریم ٹیوشن سینٹروں ہی میں ہے. جی ہاں. نہیں, چونکہ مکاتب اور مدارس میں جو طلباء کی تعداد ہے وہ فیصد کے اعتبار سے تو بہت ہی کم ہے, تو ایک بہت بڑا طبقہ تو اس اسکول اور ٹیوشن سینٹروں سے جڑا ہوا ہے. اب مکتب کی برکت سے کچھ نہ کچھ بچے آ رہے ہیں, تو اس ٹیوشن سینٹر کے چلانے میں جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پہ
کہ بچہ کسی بھی اسکول میں پڑھے، اچھے سے اچھے اسکول میں، بعض بچے فرسٹ رینک، سیکنڈ رینک اور ہر ایگزام میں فرسٹ رینک بھی آنے والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کے سامنے کوئی ایک اخبار دے دیا جائے یا کوئی انگلش کا آرٹیکل رکھ دیا جائے تو وہ بچے اس کو نہیں پڑھ پاتے یا ان کو ایک جھجک محسوس ہوتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں، اچھے اساتذہ، بہترین اسکول، اعلیٰ نمبرات، ان سب کے باوجود سبجیکٹ میں مہارت کیوں پیدا نہیں ہو رہی بچوں؟ اس کو پھر ہماری جو عالم کورس جو پڑھایا جاتا ہے جی اس کے سہارے سے اگر ہم سمجھیں گے جی تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ جی جی ہمارے پاس مدرسوں میں عبارت فہمی اور عبارت خوانی، مطلب عبارت پڑھنا اور پھر عبارت کو سمجھنا، بے شک یہ موقوف ہوتا ہے نحو اور صرف کے قواعد کو یاد رکھنے پر، سمجھنے پر اور مستحضر رکھنے پر۔ بے شک 3 باتیں، جی یاد بھی کرے وہ اور سمجھے بھی اور مستحضر رہے اس کو، اس وقت پڑھتے وقت میں اس کا دماغ کلک ہو کہ یہاں پر یہ فاعل ہے، مفعول ہے وغیرہ۔ بے شک تو اگر وہ مضبوط، بار بار ہم سنتے ہیں 8-9 سال سنتے ہیں نحو صرف مضبوط ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا، بے شک تو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے نحو صرف مضبوط ہونا ہے۔ ایسی انگلش کی کتابیں پڑھنے کے لیے انگلش کا گرامر مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر بچوں کا گرامر مضبوط کر دیا جائے، ان کو یاد بھی رہے اور وہ سمجھیں بھی، تو جب انگلش پڑھنا شروع کریں تو خود بخود پارٹس آف اسپیچ میں جو کچھ بھی ہے تو وہ سب ان کے ذہن میں آتے رہیں، تو پھر ان کے لیے وہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ ہاں، وہ تو اس پر محنت نہیں ہونے کی وجہ سے، جیسے اگر قرآن پڑھنے والے کو نورانی قاعدہ اور تجوید کے قواعد مضبوط ہوں تو ناظرہ قرآن پڑھنا آسان ہو، آسان، کہاں غنہ کرنا، کہاں پر مخارج، جی برابر برابر، ماشاءاللہ بہت اچھی وہ بات۔ بنیاد چونکہ اب آپ وہ یہ بات آپ کی وجہ سے میرے ذہن میں اب آ رہی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سوال آپ کا نہیں ہے، لیکن نرسری سے لے کر 5th کلاس تک مکتب کا نظام اگر منظم انداز میں کر دیا جائے، اوقات کو منظم کر دیا جائے، طریقہ کار کو منظم کر دیا جائے، تو یہ 5 سال، وہ نرسری کے 3 سال، 8 سال، ان 8 سالوں میں مکتب کے اندر بچوں کا گرامر اور جتنے مضامین پڑھائے جاتے ہیں نہ صرف وہ بنیادی طور پر مضبوط ہوں گے، بلکہ بچے حافظ بھی بن سکیں گے، اس میں اردو بھی سیکھ سکیں گے اس کے اندر مکتب کے نظام میں، اور قرآن مجید کے مختلف جو صورتیں ہیں، جو فضیلت والی صورتیں ہیں، جی جی وہ صورتوں کے بھی حافظ بن سکیں گے اگر منظم انداز میں ماں باپ ذمہ داری محسوس کر کے اور مکتب کے اندر نظام صحیح رکھ کر کے پڑھایا جائے، تو یہ امت کے جو نونہال معصوم بچے ہیں، دین اور دنیا 2 اعتبار سے وہ مضبوط ہوں گے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات میں عمومی طور پہ مدرسہ ہو یا مکتب ہو یا پھر اسکول ہو یا ٹیوشن سینٹر ہو، اس وقت جو نوجوان نسل ہے ہماری، جس کو جن زی اور جن الفا بھی کہا جاتا ہے، تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی کام پر فوکس نہیں کر پا رہے، چاہے وہ عربی کا سبق ہو، مدرسے کا سبق ہو، مکتب کا سبق ہو، ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہوں یا اسکول کا سبجیکٹ ہو۔ اور اکثر و بیشتر نفسیات کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے بچوں کا فوکس ختم ہو رہا ہے۔ تو آج اس ہماری نشست کے ذریعے سے آپ ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا میسج دے کر یہ بتلائیں گے کہ موبائل فون اب دینا تو ضروری ہو گیا، چونکہ ہر ایک ضرورت موبائل سے جڑ گئی، بعض بچوں کی تعلیم بھی جڑ گئی اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے تفریح بھی کہیں آپ موبائل ہی کے ذریعے ہوئی، تو کوئی ایسا کرائیٹیریا، کوئی ایسا بارڈر، کوئی ایسا طریقہ کار آپ ماں باپ کو جو اپنے مکتب کے بچوں کے سرپرستوں میں آپ نصیحت کرتے ہیں یا جو آپ اپنے تقریروں میں ماں باپ کو مشورہ دیتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ دا میسج میڈیا اسٹوڈیو کے ذریعے سے بھی ہمارے سامعین کو یہ بتلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ بچوں کو موبائل فون سے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے کیسے بچیں۔ جی، بچوں کو موبائل فون اگر ماں باپ میں سے کسی کا دیا جائے جی تعلیم کے لیے تو اس سے بھی بچوں کی حفاظت بہت اچھے انداز میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو کر رہے ہیں ماں باپ، بعض ماں باپ ہیں ایسے الحمدللہ، تو انہی کے ذریعے ہم ان کے عمل کو سامنے رکھ کر ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، الگ سے ہم ان بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو عملی نمونے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
جو بچے ایک بات پہ فوکس نہیں کرتے وہ بچے ہوتے ہیں جو شارٹس دیکھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے، اچھا، اور مختلف گیمز کھیلنے کی جن کو عادت ہوتی ہے. وہ گیمز میں پوز چینج ہوتے رہتے ہیں، جی، جگہ بدلتی رہتی ہیں، اور لڑنے کا کھیلنے کا انداز بدلتا رہتا ہے. کبھی سڑک آ گئی، کبھی جنگل آ گیا، کبھی کچھ آ گیا. تو اس میں بچوں کا وہ جو دلچسپی والا جو انداز ہے سمجھنے کا، دیکھنے کا، وہ چاہتے ہیں کہ بدلتا رہے. جیسے ہم اس کو شارٹس کو بدلتے ہیں ویسے بدلتا رہے. تو ویسے بچوں کے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ بچے کوئی بات سنتے نہیں، 5 منٹ صحیح بیٹھتے نہیں، بیٹھ کے لکھنا بھی ہوتا نہیں ان بچوں سے. جی، ہاں، جن کے ماں باپ شارٹس کے بارے میں کنٹرول کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو اتنی دوری پر رکھ کر دیکھو، یا پھر فون کو ایک بڑی اسکرین سے ٹچ کر کے کہ جس میں ساؤنڈ بھی آتا رہے اور ہال کے اندر وہ اسکرین رہے اور سب کی نظر رہے، کلاس بھی وہیں ہوتی رہے، کچھ دیکھنا ہو تو وہیں دیکھیں، پرسنل کام بھی جو ہے کچھ کرنا ہو اسکول کا وغیرہ اسی اسکرین پر دیکھ کر کریں. اگر یہ احتیاط چھوٹی اسکرین ہو بڑی اسکرین ہو، لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ جو ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے، تو ان حفظان صحت وغیرہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں باپ اگر یہ موبائل سے ضرورتیں بچوں کی پوری کرواتے ہیں تو ویسے بچے الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی جو ہے ان کو موبائل نہ نقصان پہنچا سکا، نہ ان کی توجہ میں کبھی کمی ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی. بے شک، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح ایک اہم سوال ماں باپ کی ذمہ داریوں سے متعلق بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ اسکول اور مکتب اور ٹیوشن سینٹر کے وہ بچے جب گھر کو آتے ہیں پڑھ کر، تو آنے کے بعد ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ اب جو سماج اور سوسائٹی جس راستے پہ چل رہی ہے کہ بچہ اسکول سے آئے یا مکتب سے آئے یا پھر اپنے مدرسے سے آئے، والدین اتنے مصروف ہیں، والد تو موجود ہی نہیں ہوتے عام طور پہ، اور والدہ موجود ہو کر بھی غیر موجودگی کے حکم میں ہے. تو اس سلسلے میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بچے امانت ہے اللہ کی، اور ہمارے بعد دنیا میں اسلام کو پہنچانے اور پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انہی بچوں کے واسطے سے آنے والی نسلوں تک دین پھیلے گا، اسلام پہنچے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امت تک پہنچایا اپنی 23 سالہ نبوی زندگی سے، تو ان بچوں کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو ماں باپ کو ان بچوں کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے ان کے تعلیمی زمانے کی قدر کیسے کرنی چاہیے، اور ماں باپ کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت لگے گا، لیکن والد کی ذمہ داری بھی بتائیے، والدہ کی بھی بتائیں، کیونکہ بہت ساری ماؤں کو یہ شکایت ہے کہ جب بھی ذمہ داری بتائی جاتی ہے والدین کی تو صرف ماں ہی کی ذمہ داری بتائی جاتی. تو گزارش ہے کہ آپ دونوں کی بھی بتائیں. جی، ہم نے بار بار سنا ہے کہ بچے کا جو ہے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. جی، اور آج ہم علماء سے، اکابر سے ہم یہ جملہ بھی سن رہے ہیں کہ صرف ماں کی گود ہی مدرسہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں جس گھر میں بچہ پلتا بڑھتا ہے وہ گھر مسجد بھی بنے، مدرسہ بھی بنے. بے شک. تو اگر ایسا ماحول دے دیا جائے، پہلے زمانے میں مکتب کی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ پہلے زمانے میں مکتب کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی، جی، کیونکہ گھر کے اندر ہی بڑے بوڑھے حضرات جو ہوتے تھے، ماں ہیں، وہ سب جو ہے قرآن کی حافظہ ہوتی تھیں، صورتیں مختلف یاد ہوتی تھیں، وہی جو ہے بچوں کو قرآن بھی نازلہ کرواتی تھیں. اکابر کے اسلاف کے جو ہے تاریخ میں ملتا ہے، بات ملتی ہے کہ ابتدائی تعلیم ناظرہ وغیرہ سب میں نے میری ماں کے پاس کیا، میرے والد صاحب کے پاس میں نے کیا، اور اعلیٰ جو عالم کورس وغیرہ کی جو تعلیم ہے اس کے لیے میں نے سفر کیا ہے. حافظ گھروں میں ہی ہوا کرتے تھے بچے، پہلے ماحول ایسا تھا. تو آج وہ ماحول نہیں ہے. دینا چاہیے ماں باپ، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ماں بھی دیندار بنے، باپ بھی دیندار بنے. اور جب واپس آئیں مکتب سے یا اسکول سے تو مکتب میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا، ماں کو چاہیے کہ جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ماں گھر میں موجود رہتی ہے والد کے مقابلے میں. اور والد صاحب کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جب بھی ان کی چھٹی کا دن رہے تو اس دن بچوں کو باہر کھانے لے جائیں. وہ مسئلہ الگ ہے، لے جانا کیا وقت ہے، کدھر ہے، لیکن میں اتنا تو میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ بچوں کی پسند کا پکوان گھر ہی میں پکائیں. باہر لے جا کر کھلانے میں
دین کی وہ باتیں ہم کھل کے نہیں کر سکتے کیونکہ اطراف کا ماحول ہوتا ہے, ہم وہ سمجھا نہیں سکتے. تفریح تو ہو جائے گی لیکن ہماری تفریح کے ساتھ دین بھی بنے, ذمہ داری کا فریضہ بھی ہم انجام دیں. تو اس کے لیے بچوں کی پسند کا کھانا چھٹی کے دن جب ماں باپ دونوں موجود رہیں, بچے بھی موجود رہیں, تو والد صاحب پسند کا پکوان پکائیں, بنانے لگوائیں اور ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں. کھاتے ہوئے انبیاء کے واقعات اور مختلف باتیں ایسی سامنے آئیں. ہفتہ بھر کا کم از کم بچوں کا شیڈول معلوم کیا جائے کہ انہوں نے کیا, ان کا روٹین کیا تھا, کدھر تھا, کچھ ضروری اصلاحی بات ہے تو ان کے سامنے کر دی جائے. تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت بڑی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. جی ایک اور سوال یہ ہے مولانا کہ عام طور پہ جو بچے مکتب میں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں, روزانہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو ان کے بارے میں ماں باپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے مکتب میں پورا مکمل سدھر جانا, لڑکے کے سر پہ ٹوپی آ جائے, لڑکی کے اوپر سر پہ اسکارف آ جائے, اور جب گھر آنے کے بعد اگر کوئی لڑکا ٹوپی نہیں پہنا یا لڑکی اسکارف نہیں پہنی تو پھر وہ آ کر مکتب پہ یا مدرسے کے اساتذہ کو آ کر یہ بولیں گے کہ آپ لوگ کیا سکھا رہے ہیں, آپ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں. تو آپ ایسے ماں باپ کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں اور ان کو کیا سمجھانا چاہیے؟ چونکہ ڈانٹنا علاج نہیں ہوتا کسی بیماری کا. اب خود ماں کے سر پہ پردہ نہیں ہے, خود باپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, گھر کا ماحول ویسا نہیں ہے, استاد تو مکتب کے حد تک تو وہ دینی ماحول میں رکھ رہا ہے, تو ایسے ماں باپ کو کیسے سمجھائیں اساتذہ؟ اب ایسے ماں باپ کو سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں, لیکن احساس کرنا وہ اصل بات ہے. اگر وہ لوگ احساس کر لیں, لاکھ سمجھائیں سمجھانے والے, لیکن ماں باپ اگر احساس کریں اس بات کا کہ یہ جو ہم جا کر کے مکتب کے علماء کو, اساتذہ کو, ان کو ہم مجرم بتا رہے ہیں, تو اصل مجرم تو ہم ہیں. وہ لوگ تو جتنی محنت کرنا ہے, اور آپ نے اس سے پہلے بھی سوال کے اس کے اندر پوچھا تھا, بتایا تھا کہ اسکول میں 9 گھنٹے بچہ وقت دیتا ہے, تو مکتب میں آ کر کہیں 1 گھنٹہ, ٹیوشن سینٹر رہا تو 2-3 گھنٹے کی بات ہوئی, ویسے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی مکتب میں ہوتا ہے. تو بچہ رہتا گھر میں 12 گھنٹے 13 گھنٹے, اسکول میں رہتا ہے 9 گھنٹے اور مکتب میں آتا ہے 1 گھنٹہ. اب آپ بتائیے وہ ننھے منھے معصوم بچے جن پر مختلف زبانوں کے سیکھنے کا بوجھ ہے, مختلف سبجیکٹ کا بوجھ ہے, وہ ہے نا کہ ایک استاد مل کر سارے مضمون نہیں پڑھا سکتا, لیکن ایک معصوم بچہ سارے مضمون اپنی پیٹھ پر ڈھو کر لے جا رہا ہے اور اس کو پڑھ کر اس کا کام پورا کر رہا ہے. بیچارہ قابل رحم ہے, اس کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. وہ 1 گھنٹہ سیکھ کر آ رہا ہے, آنے کے بعد زیادہ وقت وہ اسکول میں تو عمل نہیں کر سکتا. کم از کم گھر کا ماحول بنا دیا جائے تو یہاں پڑھا ہوا وہاں پر یاد رکھے گا, اور اس سے بچے کی شخصیت کے اندر ترقی ہوتی جائے گی اور اس کی تعمیر بھی ہوتی جائے گی. بے شک بڑی اچھی بات ہے. الحمدللہ آج جو ہمارا موضوع تھا نئی نسل کی تعمیر میں مکتب اور ٹیوشن کا کردار, تو جو چھوٹے بچے ہیں ان سے متعلق جو سوالات تھے تقریباً وہ آپ سے الحمدللہ پوچھے ہیں اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا ہے. انشاءاللہ مزید اور بھی جو اس سلسلے میں سوالات ہوں گے وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے پوچھے جائیں گے.